ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26، 27، 28 ان تین آیتوں کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی دو آیتوں میں آیت نمبر 21، 22 اس میں اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیلوں کو بیان کیا، اللہ ایک کیوں ہے اس کی دلیلوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23، 24 میں بعد کی دو آیتوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کو بتایا۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ نے آخرت کا عقیدہ بیان کیا، یعنی یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں ان کو اللہ جنت دیں گے، اور جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے فرما بردار ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جنت میں کیا نعمتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جنتیوں کو 4 طرح کی نعمتیں ملیں گی، ایک باغات ملیں گے، اور پھر ان باغات میں طرح طرح کے قسم کے ان کو پھل اللہ تعالیٰ دیں گے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نیک بیویوں سے ان کا نکاح کرائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رکھیں گے۔ یہ 4 نعمتیں تھیں جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب جو آیت پڑھی گئی ہے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک کہاوت ذہن میں لائیے، مشہور کہاوت ہے، ہمارے کرنول میں بھی استعمال ہوتی ہے، ناچنے نہ آئے آنگن ننگا۔ اردو کی اصل کہاوت ہے ناچنے نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا، اصل کہاوت ہے، اور وہ ٹیڑھا لکھنؤ سے ہوتے ہوتے کرنول کو آگو بنگا ہو گیا، ناچنے نہ آئے آنگن ننگا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو ناچنے نہیں آ رہا تو کیا بول رہے ہیں، کئی کو کہ تمہارا آنگن ٹیڑھا ہے، بول کو غلطی اپنی طرف منسوخ نہیں کر رہے بلکہ سامنے والے کے کام میں کچھ نہ کچھ غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مکے کے مشرکین، یہودی، منافقین، یہ سب کے سب، ان سب کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں، انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ کہتے ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے بول کے دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے بولے تو اللہ کے کلام میں چونٹی کا ذکر، مچھر کا ذکر، مکھی کا ذکر، اتنی معمولی چیزوں کا، مکڑی کا، چونٹی کا، مچھر کا اللہ کے کلام میں ذکر آ رہا، یہ مثالہ تو انسانہ دیتے سو ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق مثالہ دینا تھا۔ معلوم ہوا
کہ یہ معمولی گھٹیا چیزوں کی مثال دے کر یہ گویا کہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، ایسا وہ لوگ سمجھتے تھے، اور ایک ڈوبتے تو تنکے کا سہارا بول کے ایک دلیل پیش کرتے تھے۔ آدمی جب پانی میں ڈوبتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تنکا ملا خالی، تو اسی کو پکڑا۔ اس سے تو کم سے کم، حالانکہ اس کو پکڑنے سے بچتا آدمی تنکے کو، لیکن کہاوت ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو ویسا ان لوگوں کے پاس اپنی دشمنی تھی۔ قریش، مکے کے مشرکوں کو کیا دشمنی تھی؟ میں بتایا تھا سابق میں، مکے کے مشرکوں کو مسئلہ یہ تھا، ابو جہل کی لڑائی یہ بات کی تھی کہ بھئی ابو جہل کا خاندان الگ، نبی کا خاص چچا نہیں ہوتا ابو جہل، ابو جہل دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا قریش کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس خاندان میں اور ابو جہل کے خاندان میں برابر یہ مقابلہ چلتا تھا۔ اگر بنو عبد مناف نبی کے خاندان والے 1000 لوگوں کو کھانا کھلائے تو انہوں بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہیں کیا کھلاتے ہیں؟ ہمیں بھی کھلاتے ہیں۔ ایسا ان کے درمیان پوٹا پوٹی چلتی تھی۔ ان کے اگر کوئی آدمی اشعار پیش کرے انہوں بھی اشعار پیش کرتے تھے، انہوں کیا بھی اچھا کام کرے انہوں بھی ایک اچھا کام، انہوں خراب کام کرے انہوں بھی خراب کام، ایسا پوٹا پوٹی چلتی تھی جس سے دونوں آپس میں برابر معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بنو عبد مناف میں، بنو ہاشم میں آئے، تو ابو جہل کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ کیا بولے ابو جہل؟ انہیں یہ بولا ابو جہل کہ بھئی اب تک تمہارے اور ہمارے درمیان میں پوٹا پوٹی سے مقابلہ چلتا تھا، تمہیں ایک چیز کرو تو ہمیں بھی برابر اس کے مقابل میں کوئی چیز کر کو دکھاتے تھے۔ اب کیا بولے؟ تو اچانک سے تم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ تمہارے درمیان میں نبی آئے ہیں، تمہارے پاس اللہ قرآن اتارے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ہمیں ویسا نبی لا سکتے نہیں، ویسی کتاب لا سکتے نہیں۔ اب نہیں لا سکتے تو اپنے آپ کو کمزور بتانا، کیا نیچے گرے تو بھی ناک میں لگنا، وہ والا قصہ۔ اب کیا کریں؟ سامنے والے میں خوبی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، تو دل بڑا کر کے مان لیتے، چلو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو بڑی عزت دیا ہے، الحمدللہ ہمیں بھی تمہیں بھی قریب قریب رشتہ دار اچھے، تمہارے کو اللہ عزت دینا ہم نہ عزت دینا دو برابر اچھے، لہٰذا چلو ہم ایمان لا لیتے ہیں، ہمارے خاندان کے بچے کچھ نہ اللہ نبی بنائے سو، ایسا بول کو خوش ہونے کے بجائے کیا کر دیے؟ ناراض ہو گئے کہ تمہارے خاندان میں نبی آئے، تمہارے کو اللہ کتاب دیے، تو ہمیں بغیر نبی کے بغیر قرآن کے ہے نا، ہمارے کو کیا بھی الگ سے نبی اللہ اسپیشل نہیں بھیجتا، تو لہذا ڈیمانڈ بھی کرے انہوں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے واسطے نبی بھیجنا، ہر خاندان کے واسطے الگ الگ نبی بھیجنا۔ بہرحال ان کی دشمنی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں مانے۔ یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہودی مدینے کے جو کمزور قسم کے لوگ تھے ان کو سود دے 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 کے مالی قرضے میں ڈبا کے رکھے تھے، اتنا زیادہ ڈومینیٹ کر کے رکھے تھے کہ یہودی اگر رستے میں سے آ رہا بولے تو کوئی عام آدمی ان کے برابر رستے میں نہیں چل سکتا، انہیں فٹ پاتھ پہ چل جانا نیچے، بیچ میں ان کے مقابلے میں چل کو جانے کی ہمت نہیں۔ اور یہودیاں کیسا بولے تو ایک ڈومینیٹ یہ کرتے تھے کہ تمہیں کیا بھی اچھا کام کرنا، تمہارے ساتھ کیا بھی اچھا ہونا بولے تو تمہیں ہمارے کو کھلانا پلانا، سمجھے؟ اب جیسے غیر مسلموں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر مثلا آپ گاڑی لیے، نئی گاڑی لیے، تو نئی گاڑی لیے تو آپ سیدھا گھر میں جا کو بیوی کو اماں کو نہیں دکھا سکتے، سیدھا اسی کیا کرنا، مندر کو لے جانا، لے جا کو گاڑی کی پوجا کرنا، اسے پھول کا ہار پہنانا، اس کے سامنے ناریل پھوڑنا، پھر پوجا کرنے والے کو 2000 5000 چالان بننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو بہرحال جو بھی ان کا ہدیہ عطیہ دیتے وہ بننے کے بعد کیا ہوتا؟ اگر ایسا نہیں کرے تو شنی آ جاتی، نحوست آ جاتی، یہ ڈراتے ہے نہیں۔ کوئی سا بھی گھر شفٹ کرنا ہے تو گھر شفٹ کرے تو وہاں کیا تو کرنا، پوجا پاٹ کرنا، پوجا پاٹ کرنے کے لیے پیسے ہونا، تو تمہیں کیا بھی اچھا کام کرنا بولے تو یا کسی برائی سے بچنا بولے تو ہمارے سے ٹچ میں رہنا،
ہمارے کو کھلاتے پلاتے رہنا، ہر سب کو میں خود ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن رکھ لیتا ہوں، تو ہمارے کو پسند نہیں. ایسا ڈومینیٹ کر کے رکھے تھے کون؟ یہودی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لائے اور بتا دیے پھر ہر آدمی ڈائریکٹ اپنے خدا سے خود مانگ سکتا ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تب یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی. منافقین، ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس کو اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ مل کر سردار بنانے تیار ہو گئے. انہیں تاج پہننا باقی تھا، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں انٹری ہوئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں انٹری ہونے کے بعد سب لوگوں کا دھیان نبی کی طرف آ گیا. تو اس کا جو تاج تھا، تخت تھا، وہ الٹ گیا. سالوں کی محنت اس کی ایک منٹ میں کیا ہوگی؟ اس پہ پانی پھر گیا. تو اب کسی کے پاس سے عہدہ چھین گیا تھا، کسی کے مال کا نقصان ہوا تھا، کسی کے اپنے کیا بولتے خاندانی شرافت کی بات تھی. تو اس طریقے سے سب کے سب جانتے تھے اللہ کا کلام ہے، مانتے تھے اللہ کے نبی ہیں، مگر اس کے باوجود اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ قرآن میں اللہ پہلے ہی بتا دی ہیں کہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہو. ڈاؤٹ فل کوئی بات نہیں ہے. ہاں کسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی عقل کی کمی ہے. آدمی کو عرقان آ گیا تو ہر چیز کیا دکھتی؟ پیلی دکھتی. اس میں چیزوں کا نقصان ہے نہیں. اس کے انکھیں پیلے ہو گئے تو اب کیا دکھ رہا اس کو؟ سب چیزیں پیلی پیلی نظر آ رہے. تو ویسا ہی ان کی عقلوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو اس وجہ سے اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں کمی نکالنے کی کوشش کر رہے. کیا کمی نکالے؟ کمی یہ نکالے اللہ بہت بڑے ہیں بولتے نا تمہیں، اللہ بہت بڑے ہیں بولو تو اللہ جو مثالیں دیے وہ مثالیں بھی بڑے مثالیں دینا. اللہ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں سمجھنا بولے تو بڑے بڑے ہوائی جہاز کی ایسی ایسی چیزوں کی مثالیں دینا. یہ کیا اللہ میں چونٹی کی، مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی، یہ چیزوں کی مثال دیتی ہیں نا اللہ. یہ مثالیں تو انسانہ دینے کے، یہ مثالہ قرآن میں، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وہی بات ناشتے نہ آئے انگن ٹیڑھا، تو وہی بات ہوئی. تو خود تو ماننا ہے نہیں، تو اب اس لیے کیا کریں؟ سامنے والے میں عیب نکالنا شروع کرے. عربی کا ایک شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ وعین السخط تبدی المساویہ. آدمی کی آنکھ اگر خوشی والی آنکھ ہو، آدمی سامنے والے سے خوش ہو تو اس کی برائیاں بھی اچھی دکھتی ہیں، اور اگر نگاہ میں غلطی ہو، ناراضگی ہو، تو سامنے والے کا اچھا کام بھی غلط دکھتا ہے. انہیں اچھا کرنے گیا تو بھی سلام کرا، اتنے دنوں سے سلام نہیں کرتا تھا، آج کل کو سلام کرے گی نہیں، مطلب ہی اتنی ہے، ایسا بولتا. اور اپنا خاص تو سلام نہیں کرے سر کے چلا گیا، بزی رہیں گا لو بھائی، دیکھا نہیں رہیں گا لو. تو سامنے والا اگر ہمارا اپنا ہے تو اس کی برائی کو بھی ہم کیا سمجھتے؟ بھلائی سمجھتے. اور اپنی جو ہے کسی کی اگر ہم کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کا اچھا کام بھی کیا دکھتا؟ غلط دکھتا. تو اب قرآن کریم میں یہ عیب ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں، حالانکہ نعوذ باللہ یہ عیب نہیں، یہ تو کمال تھا. دیکھو کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال لاتے ہیں. ٹیچنگ فیلڈ میں جو لوگ ہیں، ٹیچر کیا کرتا؟ ٹیچر مثالیں دے دے کے سمجھاتا اپنے اسٹوڈنٹس کو. دیکھو بچوں یہ چیز ایسی رہتی، وہ چیز ایسی رہتی. کیا مقصد ہے مثال کا؟ مثال کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سمجھ جائے بات کو. بات ذہن سے قریب لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثال سے سمجھاتے. بات کو ذہن سے قریب لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثال سے سمجھاتے ہیں. مثال دیے تو بات کیا ہو جاتی؟ واضح ہو جاتی. اب مثال دینا تو کیسی مثال دینا؟ مثال ایسی دینا جو اپنے مضمون کو پوری طرح سے ادا کرنے والی ہو. جس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بات پوری طرح سے اس میں سمجھ میں آنا. مثال کے طور پر
اگر آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا بے حیثیت ہے, دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, ایسا اگر سمجھانا چاہ رہے ہیں تو دنیا ہیرا ہے بول کے بولتے ہیں. مثال دنیا کی ہیرے سے دیتے کیا؟ نہیں دیتے. کیوں؟ اس مثال سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ الدنیا جیفہ, دنیا ایک مردار ہے, دنیا ایک مردار ہے, اور اس کا طلب کرنے والا کیا ہے؟ کتا ہے. یہ بتایا گیا. تب یہاں اب مردے کی, کتے کی جو مثال دی گئی, کیا سمجھانے کے لیے؟ بے حیثیت. سمجھ رہے ہیں؟ رستے میں گری پڑی چیزوں کو کوئی اٹھا کو لے جاتا نہیں, لیکن مرے ہوئے جانور کو اٹھا کو کھانے والا آج بھی کوئی تو بھی دکھاؤ ہے. رستے میں بلیاں چوہے مر گئے رہتے, اس کے اوپر گاڑیاں چل 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 کو, اسے کون تو آپ کو اٹھا لے کو جاتا انسان؟ نہیں. وہ کسی کے گھر کے سامنے پڑے تو کنراہٹ آتی ہے آدمی کو, کیا ارے بھائی یہ پڑا بول کو, تو اس کی کوئی قیمت ہے ہمارے پاس؟ کوئی 10 روپے 15 روپے دے کر تو بھی خریدتا کیا اس کو؟ نہیں خریدتا. ایک مردار چیز اس کو کوئی پیسے دے کے نہیں خریدتا, اس سے گھن محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی بالکل کس کی طرح ہے؟ مردار کی طرح ہے. تب اس مثال میں اگر یہ مثال دیے تو سمجھ میں آنے کی بات. اسی طرح ایمان والا 5 نمازیں پڑھنے سے اس کے ایک بدن سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ دھل جاتے ہیں. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دیے؟ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو, 5 نہریں ہوں, انہیں کام کو جاتے ہوئے راستے میں 5 الگ الگ نہروں میں نہاتا ہوا جا رہا ہو, تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل باقی رہتا؟ تو جواب کیا دیے؟ نہیں باقی رہتا بولے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا اس کے بھی بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا نا, نہیں کوئی اور مثال سمجھ میں آتی ہے نہیں. تو جو مثال دی جاتی ہے وہ ٹاپک کو سمجھانے والی رہنا. اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بت ہے یہ بالکل بے حیثیت ہے. ان کے پاس اگر کوئی مکھی آ کے کوئی چیز ان کے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو بھی یہ روک نہیں سکتے, ہے نا. 17ویں پارے میں آخر میں اللہ تعالیٰ جو 16ویں پارے کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ لا یخلقون شیئا لا یخلقون ذبابا, کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو بلاتے وہ ایک مچھر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور اگر مچھر ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ, اگر مچھر بھی مکھی بھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, اڑا کر لے جائے, اسے بھی روک نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, ان کی عبادت کرنے والا بھی بڑا کمزور, اور جس بت کی عبادت کی جا رہی وہ بھی بڑا کمزور ہے. اب یہاں ان بتوں کی بالکل کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کیا مثال دیے؟ مچھر کی مثال دیے کہ بھئی ان کے مقابلے میں ایک مچھر بہتر ہے جو کسی چیز کو اٹھا کر تو لے جا سکتا ہے, لیکن یہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پرساد میں سے اگر کوئی مچھر بھی اٹھا لے کر جاتا تو اس کو بھی کیا نہیں کرتے؟ مکھی مچھر کو بھی روک نہیں سکتے. اتنے کمزور ہیں. اب کمزوری کو بتانے کے لیے اس نہ بتائیں گے. اگر کوئی آدمی دملا پتلا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ شیر پہلوان بولتے ہیں, مچھر پہلوان بولتے ہیں؟ مچھر ہے نہیں بولتے, ہے نہیں. تو جہاں جہاں بھی مثالیں دی جاتی, کوئی آدمی بہت زیادہ سو رہا تو ارے کیا رہے پانی میں کی بھینس کس طرح سو رہا بولتے. تو یہ مثال سے انہیں بھینس بن گیا نہیں, لیکن یہ مثال دی جاتی کیا واسطے؟ بات سمجھ میں آنے کے لیے. پانی پڑا تو آدمی ہوشیار ہوتا نہیں بھی, ارے سوتے وقت میں پانی پڑا تو آدمی ہوشیار ہوتا نہیں ہوتا, ہو جاتا. لیکن بھینس پانی میں جاگوس ہوتی. بھینس کیا ہوتی؟ پانی میں جاگوس ہوتی. تو اب اس کی نیند ریکارڈ درجے کی ہو, بہت زیادہ گہری نیند کو بتانا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ سیندی پیے سو ملو کے سر کا ہے بولتے ہیں. ملو سیندی پی لیا تو لڑکتا رہتا. تو ایسی مثال, یہ سب مثال دینے کا مقصد کیا؟ تاکہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ انہیں پانی میں رہو بھی سوتا ہے, ویسا انہیں بھی اتنا جگہ رہی تو بھی کیا کر رہا؟ سو رہا. تو اس کی مثال کیسی ہے؟ پانی میں کہ بھینس کی طرح ہے. تو یہ بولنے سے انہیں بھینس بنا نہیں,
سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں. تو ویسی ہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دنیا کو سمجھانے کے لیے، بتوں کی بے حیثیتی کو سمجھانے کے لیے، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کی کمزوری کو بتانے کے لیے کہیں مکڑی کی مثال لیے، کہیں چونٹی کی مثال لیے، کہیں اس کو جو ہے مچھر کی مثال لیے. تو یہ مثالیں دینے سے اللہ کا کلام نعوذ باللہ عیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا کلام اور فصیح ہو جاتا. دیکھو اب میں آپ کے سامنے جو تفسیر کر رہا ہوں، یہ کوشش میں کرتا ہوں کرنول کے لیول پہ اتر کے بات کرنا بول کے. ہمارے کرنول میں عام طور سے جو زبان بولی جاتی وہ زبان بولنا بول کے میں کوشش کرتا ہوں. اگرچہ بعض مرتبہ جو ہے ایسی باتیں آ جاتی جو ذرا ہمارے علم کے لوگ نہ سمجھتے، کوشش تو ہماری ہوتی. اگر میں بجائے اس کے آپ کے سامنے فصیح اردو میں بولنا شروع کرا تو آپ لوگ بیٹھتے، کسی کو سمجھ میں آتا؟ کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا. لکھنؤ کے بادشاہ تھے، کہتے لکھنؤ کے بادشاہ کے پاس کھیڑے گاؤں والے گئے تو بادشاہ بات کرنے کے واسطے آیا. آ کر لوگوں سے پوچھا امسال آپ کے کشتزار میں تقاطر امطارہ کی کیا کیفیت ہے؟ بول کو امسال آپ کے کشتزار میں تقاطر امطارہ کی کیا کیفیت ہے؟ بولا تو اپنا ہوں دیکھو سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور کو آگے کہتے بولے تو ان کو معلوم نہیں وہ اردو وہ کیا ہے، اردو ہی ہے مگر اچھی اردو ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو بادشاہ کیا پوچھ رہا؟ کیا بھائی کھیتا میں بارشیں اچھا پڑ رہی نہیں بول کو پوچھ رہا، کھیتا میں بارشیں اچھا پڑ رہی نہیں بول کو پوچھ رہا. اب وہی بات اردو میں، یہ بات بھی اردو کی وہ سمجھ میں نہیں ہے، یہ سمجھ میں ہے نہیں. اگر اس لیول کی بات میں کرنا شروع کروں تو آپ کو سمجھ میں آتی بات نہیں آتی. تو بات سمجھانا مقصد ہے، اپنا علم جتلانا مقصد نہیں ہے. میں کتنا بھی علم والا رہن دے، تمہارے کو میری بات سمجھ میں نہیں ہے تو میرے علم سے کیا فائدہ ہوتا بولو؟ اگر میں بیٹھ کے عربی میں بھی تفسیر کرنا چاہوں انشاءاللہ کر سکتا ہوں. میں عربی میں تفسیر کرا، فارسی زبان میں تفسیر کرا، سمجھ میں آتا؟ فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. ہاں اتنا معلوم ہوتا میرے پاس علم زیادہ ہے بول کو. تو تمہارا علم لے کیا کرنا ہمیں؟ سمجھ میں جاتا نہیں نا، ہے نہیں. وہ ایک قصہ بولتے ہیں، ایک کھیڑے گاؤں میں ایک بچہ تھا، کیا باپ بڑا محنت کر کو اسے امریکہ کو کہاں کی بھیجا پڑھنے کے واسطے. انہیں وہاں بہت دن رہنے کے بعد ذرا دن کے واسطے چھٹی میں گھر کو آیا تو پانی کی پیاس لگی تو بابا کو پوچھا ڈیڈ پلیز واٹر بول کو. تو اسے ڈیڈ بول تو معلوم نہیں، پلیز بول تو معلوم نہیں، واٹر بول تو معلوم نہیں. پوچھتا تھا انہیں ڈیڈ واٹر جو بول کو، اسے پانی بولتے بولتے نہیں معلوم. یہاں اب پوچھتا تھا انہیں، ہے نہیں سمجھ میں آتی بات نہیں. تو اب پوچھتا انہیں تھک گیا، گلا سکھ کو مر گیا، لیکن اسے پانی نہیں ملتا. کئی کو تو وہاں وہ بات سمجھی نہیں جاتی. تو جو بات سمجھ میں آ جائے اسی کو بولتے ہیں. عربی اردو میں ایک شعر ہے، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ جانا اور سننے والے پر بات کا اثر ہونا، اس کچھ اچھی بات بولتے. بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، سننے والے پر کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا، تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال اتنی لمبی بات بولنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی مثال میں اپنے لیول کی دیا تو تمہارے کو کیا سمجھ میں آتا. اب دیکھو آج 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد پلین، ہوائی جہاز، موبائل فون، انٹرنیٹ، یہ سب چیزیں آئے. اسے اب ہمارے زمانے کے لوگ سمجھتے. اگر اس زمانے میں اللہ بولتے کہ پرندے کی مثال فلیٹ کی طرح ہے بول کو، تب لوگ فلیٹ بولتے کیا پوچھتے، ہے نہیں. تو اب وہ باتیں اس زمانے میں تو سمجھ میں آتی نہیں، سمجھ میں آتی. آج بھی ایسی ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے نام آپ بولے تو ہم کیا بھی سمجھ میں آتا ہے نہیں. تو ایسی مثالاتوں کو کیا تو فائدہ ہوتا کیا بھی؟ فائدہ کیا بھی نہیں، کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بات سمجھانے کے لیے اللہ مچھر کی مثال دیے، چونٹی کی مثال دیے اور مکڑی کی مثال دیے.
اپنے لیول کو بتانے کے لیے نہیں، کیونکہ بات اللہ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ انسانوں کو، اس لیے ان کو سمجھ میں آنے والی مثال وہ ہے۔ میں سے پہلے بتایا ہوں کہ قرآن کریم ایسا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جاؤ، قرآن میں بولے سو باتیں آپ کو ملتی۔ قرآن میں مثال اونٹ کی، پہاڑا کی، آسمان کی، زمین کی، پانی کی، ہوا کی، یہ مثالیں دی ہے۔ دنیا کا کوئی سا حصہ ایسے جہاں یہ چیزوں کو نہیں سمجھتے لوگ، ہر جگہ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھتے ہیں، شہر میں بھی، قریے میں بھی، اور ہر زمانے کے لوگ کیا سمجھتے؟ اس کو سمجھتے۔ تو قرآن میں مثالیں وہ دی گئی ہیں جو ہر زمانے میں ہر علاقے کے لوگ سمجھ سکیں۔ اس کو کوئی عیب سمجھتا ہے تو اس کی بےوقوفی ہے۔ ایسی مثالیں دینے کو اگر کوئی کیا سمجھتا ہے؟ عیب سمجھتا ہے، تو یہ اس کی بےوقوفی ہے۔ تو وہی بات اللہ فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ نہیں شرماتے ہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان کریں، مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کریں، بعوضۃ، مچھر ہو، فما فوقہا، یا اس سے زیادہ بڑا، حقارت میں، چھوٹے پن میں اس سے بڑا جانور کوئی نہ کوئی ہو، ان کی مثال دینے میں اللہ کیا نہیں کرتے؟ شرماتے نہیں ہیں۔ مچھر تو خیر پھر بھی، مکھی تو بڑی چھوٹی، تو اس کی مثال دینے میں اللہ کیا نہیں کرتے؟ شرماتے نہیں ہیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی چھوٹی مثال چونٹی کی دینا پڑے، بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کس کی مثال دی ہے؟ ذرے کی مثال دی ہے، ذرہ، سنے نہیں؟ ذرہ، مثقال ذرہ، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ ذرہ بالکل کس کو بولتے ہیں؟ دھوپ کے ٹائم پر روشنی میں جو دھول اڑتی ہوئی نظر آتی، دیکھو گھر میں اگر روشن دان ہے، دھوپ کے ٹائم پر روشن دان میں سے دھوپ گھر میں پڑ رہی تو اس میں بڑی 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 تنکے نظر آتے ہیں، جسے پکڑ بھی نہیں سکتا آدمی، اسے تول بھی نہیں سکتا، اسے بولتے ذرہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذرہ۔ اللہ بول رہے ہیں اتنی بھی اگر کوئی نیکی کرا اسے بھی اللہ تعالیٰ بدلا دیتے ہیں، بول کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کھجور کے اندر گٹلی کے بیچ میں ایک باریک دھاگا رہتا، اس کی اللہ مثال دی ہے قرآن کریم میں۔ سمجھے کیا مقصد؟ کیا ہے؟ اس کے معمولی ہونے کو، چھوٹا ہونے کو، بے حیثیت ہونے کو بتانا ہے۔ تو مثال ایسی دینا جس سے وہ بات سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ بتوں کی بے بسی کو بتانے کے واسطے بڑی بڑی مثالیں دینا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں بڑی بڑی چیزوں کی مثال نہیں دی گئی۔ قرآن کریم میں ہاتھی کی بھی مثال دی گئی، قرآن کریم میں پہاڑوں کی مثال دی گئی، آسمان اور زمین کی مثال بھی دی گئی، لیکن کہاں دی گئی؟ بڑائی کو جہاں بتانا ہے وہاں اس کی مثال دی ہے۔ جہنم کی آگ کتنی اونچی رہتی، جہنم کی ایک چنگاری کتنی بڑی رہتی، وہاں سمجھانے کے لیے اللہ کیا بولے؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے پہاڑ ہے۔ جہنم کی آگ کی چنگاری اتنی بڑی رہتی، گویا کہ وہ پیلا پہاڑ ہے، اتنا اونچا۔ جب چنگاری اتنی بڑی رہے تب اس کی آگ کتنی بڑی ہوں گی؟ تو یہاں اس کی بڑائی کو بتانا ہے، تو اللہ نے مثال کس کی دی؟ پہاڑ کی مثال دی، کیونکہ تب وہ مثال دی تو کیا ہوتی بات سمجھ میں آتی۔ تو مثال جیسی دینا ویسی دینا، یہ جو اصل قاعدہ ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال دینی پڑے، مکھی کی دینی پڑے، چونٹی کی دینی پڑے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو عام عرف میں جو شرم ہے نا، اس شرم سے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں۔ سمجھے؟ ہمارے پاس شرم آتی مگر کہاں آتی بولے تو، مثال کے طور پر نیا سو جا کے رشتے داروں کے گھر میں سویا، فجر کی نماز میں آدمی کو غسل کی ضرورت پیش آئی، اب شرما تو سو جاتا ہے انہیں، اسے شرم بولتے، اسے بے شرمی بولتے۔ کیوں؟ نماز اللہ کا حکم ہے، اسے چھوڑ کر تو کیا کر رہا؟ شرم بول کو سو جاتا، تو اللہ سے تو شرمایا نہیں، اللہ سے تو شرمایا نہیں، رشتے داروں سے شرما رہا، یہ غلط شرم ہے۔ ایسی عرفی جو حیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، ایسی شرم ایسی حیا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاس شرم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
شرم کو پسند کرتے ہیں، شرم اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. ایک صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، ارے اتنا شرمانے کو بول کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ چھوڑ دو، اس لیے کہ دین حیا کا نام ہے، شرم کا نام ہے. اللہ سے ڈر کر جو کام کیا جاتا ہے اسے شرم بولتے. اللہ کیا سمجھتے کہ اللہ کیا سمجھتے کہ یہ سمجھ کر جو آدمی کام کرتا ہے نا اسے شرم بولتے. تو شرم ایک اسلام کے اندر ہے، وہ پسندیدہ ہے. وہ شرم اللہ خود بھی اختیار کرتے ہیں، اوروں کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہاں جو نئی شرماتے ہیں بول کے بات آ رہی نا، اس سے کون سی شرم مراد ہے؟ عام ہمارے جنرل میں جو شرم استعمال ہوتی ہے نا وہ والی شرم ہے. تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتے ہیں، ان یضرب مثلا ما، کہ اللہ کوئی بھی مثال دے، بعوضۃ فما فوقها، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی ہو. مچھر سے بڑا بولے تو چھوٹا ہونے میں بڑا، حقیر اور معمولی ہونے میں بڑا، مچھر سے معمولی ہونے میں اور جتنی بھی بڑی چیز ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ مثال دینے میں شرماتے نہیں ہیں. اب جب قرآن کریم میں ایسی مثالیں دی گئی تو ایمان والے ان مثالوں کو سن کر کہتے ہیں کہ اللہ یہ مثالیں برابر بیان کرے جس سے بالکل بات سمجھ میں آ رہی، ایسا بولتے. لیکن جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مثال سے لے کر مذاق اڑاتے، اس مثال کو لے کر کیا بھئی اللہ میاں یہ سب مثالیں بیان کرے نا بول کے ایسا بولتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال اللہ کی طرف سے برحق ہے. ایمان والے کیا بولتے ہیں؟ اللہ یہ جو مثال دی ہے بالکل برمحل ہے، اپنی جگہ پر صحیح جگہ پہ آئی ہے مثال. یہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے بولتے ہیں سمجھانے کے لیے برابر یہ مثال دینا، سو اس کے علاوہ کوئی مثال وہاں جمتی نہیں تھی، ایسا بولتے ہیں. لیکن کافر کیا بولیں گے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا، اس کے ذریعے، مثلا، مثال کا. اللہ اس مثال کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے، ایسا کہتے ہیں. یعنی حقارت سے، کیا تو بھی چاہ رہی تھی اللہ میاں اس سے، ایسا تو ایسا کہتے ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مثال آپ دیکھو کیا چاہ رہی تھی اللہ میاں، کیا مطلب تھی اللہ میاں کا، ایسا بولتے ہیں. تو نعوذ باللہ، جس مثال کو اللہ تعالیٰ بات واضح کرنے کے لیے بتاتے ہیں اسی مثال کو ذریعہ بنا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے نکلتے ہیں. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور مثال کے ذریعے اللہ بہت سو کو رہنمائی عطا کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں. مثالوں سے اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں اور بہت سو کو اللہ راستہ بھی دکھاتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی مثالوں کو قرآن کریم کی سن کر ایمان نہیں لائے اور چلے گئے، مقصود پہ نہیں ہے نا. اللہ اگر چاہے سجنے بھی ایمان لانا بول کے، ہے کوئی مائیکل جو ایمان نہ لائے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. تو اللہ اگر چاہتے تو سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ مومن بن جاتے. لیکن اللہ آزمانا چاہ رہے ہیں، امتحان مقصود ہے، امتحان مقصود ہے. ایک اردو کا شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ارے ایک آگ کے ذریعے سے آزمایا گیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہی بات شاعر بول رہا، آگ ہے، جب بھی تھی آگ اب بھی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام تھے اب اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. اس زمانے کا نمرود کچھ اور تھا، آج کے بھائیوں بہنوں کچھ اور ہے. تو بہرحال نمرود ہر زمانے کی کیا ہے؟ الگ الگ ہے. تو آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے
امتحان لیا تھا، تو کیا ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ کسی اور کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا میرا بندہ میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے یا اپنے اپنے عقل کے فیصلے پر رک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اب لوگوں کے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتا، اللہ گمراہ اگر کسی کو کر دیے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. تو اب انہیں مجبور ہے نا بھائی، اللہ کیا کرے، ان کو مس گائیڈ کر دیے، اللہ ہی خود کیا کر دیا، ان کو غلط راستے پہ ڈال دیے. تو جسے اللہ خود راستے پہ غلط ڈال دے تو انہیں کہاں سے سیدھے راستے پہ آ سکتا؟ اللہ پھر قرآن سے مثال کے ذریعے سے گمراہ کرتے بول رہے نا. تو جواب یہ ہے کہ دیکھو، دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا. استعمال کیا کرتا؟ اس کو برا بنا دیتا. اس سور کو بھی اللہ جو بنائے ہیں کیا یہ بے فائدہ ہے؟ خنزیر کو جو بنایا کیا یہ کوئی فائدہ نہیں اس کے بنانے میں؟ فائدہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ صبح صبح آدمی کو روزی کی تلاش میں نکلنا چاہیے. ایک بزرگ سے کوئی پوچھا کہ اس سے کیا اللہ تعالیٰ سبق دیتے ہیں؟ بولے تو بتائے کہ جیسے انہیں صبح صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا، اس کا رزق جو ہو اس کے لیے نکلتا، تو ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو بھی کیا ہے، صبح صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے. اللہ جو کائنات کے اندر زہریلے جانور پیدا کرے ہیں، سانپ، بچھو، ان سے کیا فائدہ ہے؟ ان سے فائدہ یہ ہے کہ ہوا میں جو زہریلے مادے ہیں اسے یہ لے لیتے اپنے اندر. ہوا کے اندر پھیلے ہوئے زہریلے مادوں کو انہوں اپنے اندر لے لیتے. ہر چیز کے وجہ سے اللہ تعالیٰ فائدہ بنا کر رکھا ہے. تو دنیا میں اللہ کے کارخانے میں کوئی چیز کیا نہیں ہے، غلط نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ، آپ نے کسی چیز کو، اس چیز کو کیا نہیں کیا، بیکار نہیں بنایا. دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر ایک کا کام ایک ہے، کام ایک ہے. جب اس کو غلط کام میں استعمال کرے تو بیکار ہو جاتی. وہ بیکار کے معنی بغیر کام والا. تو اس کا جو کام تھا وہ کام اس سے لینا تھا، آپ اس سے وہ کام نہیں لیے تو وہ چیز غلط ہی چھوٹی تمہارے کو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کو غلط پیدا نہیں کرے. آدمی صحیح اختیار نہیں کرا تو خود بخود کیا ہو جاتا، غلطی پر آ جاتا. امر بالمعروف اگر آدمی نہیں کرا تو خود بخود کیا ہو جاتا، منکرات میں آ جاتا. ارے بھائی، تبلیغ کے اندر امر بالمعروف کا حکم ہے نا، بھلائیوں کا حکم دو، نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو بولتے. مشکات والے بھی باب الامر بالمعروف لگا ہے، بھلائیوں کا حکم دینا بولے، برائیوں سے روکنے کا ذکر نہیں کرے. کیوں؟ جب آدمی بھلائیوں کو کرتا بھی رہے گا، بھلائیوں کا حکم دیتا بھی رہے گا تو خود بخود برائیوں سے رک جاتا. اب اس وقت تفسیر میں کر رہا ہوں، آپ تفسیر سن رہے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی گناہ میں مبتلا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک کام میں لگنے سے خود بخود آدمی کیا ہوتا، غلط کام سے بچ جاتا ہے. تو ایسا ہی دنیا میں کوئی کام اللہ نے، کوئی چیز اللہ نے غلط پیدا نہیں کی ہے. انسان اس کا استعمال غلط کرتا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے، بری ہو جاتی ہے. اللہ گمراہ کرتے ہیں بول رہے ہیں نا. اللہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے ہاتھ پکڑ کے غلط راستے پہ ڈال دیتے، نہیں. اللہ تو سب کو کیسے پیدا کیے، ایمانی فطرت پر پیدا کیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہر انسان کو اسلامی فطرت پر پیدا کیے. لیکن کیا ہوا، وہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ماں باپ یہودی بنا دیتے، عیسائی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے، کچھ اور بنا دیتے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو بھی اچھی فطرت پر ہی پیدا کرتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ ایمان کا نور دے کر بھیجتے ہیں، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی پہچان دے کر بھیجتے ہیں. لیکن جب یہ پہچان کو آدمی غلط کام مسلسل کرتے 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 کھو دیتا ہے تو اب اپنے نور کو بجھانے والا وہ خود ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کا نور دے کے بھیجے اس نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سب کو ایمان کی جو ہے فطرت پر ہی پیدا کرتے ہیں. آدمی اپنے نیچر کو بتلا لیتا ہے.
سمجھے؟ آپ کو فلٹر کا پانی دے کو بھیجے تو آپ کیا کرنا؟ اس فلٹر کے پانی کو عام پانی سے ہٹا کے رکھنا، اور وہ فلٹر کا پانی لے جا کو نالی میں ڈالیے، ڈال کو دیکھو پورا پانی گندا ہے، بولتے ہمیں تم نہ گندا دیے تمہیں کر لیے، ہمیں تو تمہاروں کیا کریں اچھا صاف شفاف پانی دیے، مگر تمہیں کیا کرے اس کو اتنا گندا پانی اس میں ملا ہے کہ وہ اچھا پانی بھی کیا ہو گیا گندا ہو گیا، اب اچھا پانی اس میں باقی نہیں رہا۔ اس میں ہماری غلطی نہیں۔ تو ایسا ہی اللہ نے سب کو بھی کیا کیا؟ ایمان کی فطرت پر پیدا کیا، عقل سلیم دیا۔ اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دودھ پینے کی چیز ہے، پیشاب پھینکنے کی چیز ہے، گوشت کھانے کی چیز ہے، گوبر پھینکنے کی چیز ہے، یہ ایک انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے، تو اس کی عقل کی کمزوری ہے نہیں؟ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کو گمراہ کرتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے گمراہ ہاتھ پکڑ کے غلط راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتے، یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اچھے کام کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ اسباب لگا دیتے، ایسے ہی غلط کام کا ارادہ کرے تو بھی اس کے ساتھ اسباب رکھتے۔ کوئی مسجد کو چل کر آنے کی نیت کرا تو پیرا ہاتھا کام کر رہے ہیں، شراب کھانے کی طرف گیا تو ایک دم سے ہاتھا پیر تھڑے کو نیچے گر جاتے ہیں، کیا نہیں؟ تو جو ہاتھ پیر مسجد کی طرف چلنے کے لیے کام آتے وہ وہاں بھی کام آتے، اس کو وہ بھی گمراہ کرنا بولتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کا ارادہ کرتے کیا ہوتا ہے اسٹک ہو جاتا، جب تک انہیں نیکی کا ارادہ کرتا نہیں اس کے ہاتھا پاؤں حرکت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، پھر تو مجبور بنا کر نیکی کام کرے سر کا ہوتا نا، مجبور ہو جاتا اپنی نیک کام کرنے میں، یہاں ویسا نہیں ہے۔ تو ایسا ہی وہ موبائل میں 2 بٹن بھی ہے، آپ ریسیو بھی کر سکتے ہیں، کٹ بھی کر سکتے ہیں، تو ویسا اللہ وہدینا النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہوں کا بھی جذبہ دل میں ہے، اچھے کام کا بھی جذبہ اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اچھے کاموں کو اختیار کرتا ہے یا غلط کاموں کو اختیار کرتا ہے، وہ اپنے اختیار سے غلط کام کرتا ہے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ تو یہاں گمراہ کرنے کا مطلب کیا؟ اگر غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو بھی اسباب پیدا کرتے ہیں، جیسے اچھے کام کا ارادہ کرا تو کیا کرتے ہیں؟ اسباب پیدا کرتے۔ یہ مطلب ہے صرف اس کا، ورنہ جسے اللہ خود گمراہ کر دینا چاہ رہے ہیں، راستے سے ہٹا دینا چاہ رہے ہیں، اسے ایمان لانا پسند نہیں کر رہا اللہ، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تو سب کو فطرت ایمانی پر پیدا کیا، خود اپنے غلط کام کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے اللہ بہتوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال کے ذریعے بہتوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ عربی زبان میں، اردو زبان میں بھی رہندے بہت بولے تو 50-50 کو بولتے ہیں، نہیں 60-40 کو بولتے ہیں، 60-40 کو نہیں، بہت زیادہ تھے، بہت بولے تو کب اس کے مقابلے میں کیا رہنا؟ کم رہنا نہیں۔ تو اب یہاں 2 جگہ میں اللہ بہت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یضل بہ کثیرا ویأتی بہ قلیلا نہیں بول رہے۔ اس مثال سے اللہ بہت سو کو غلط راستے پہ ڈالتے اور بعض لوگوں کو ہدایت دیتے، ایسا نہیں، بلکہ 2 جگہ پہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ بہت سو کو غلط راستہ دکھاتے، بہت سو کو سیدھا راستہ دکھاتے، اور پریکٹیکلی کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ایمان والوں کی تعداد زیادہ ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے ہر زمانے میں بھی۔ ارے ہے نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پوری دنیا میں اسلام آ گیا تھا؟ عرب میں اسلام تھا، عرب کے بعد کچھ خطوط بھیجے گئے تھے، تو باقی پوری دنیا۔ اب آج بھی اسلامی کنٹریز کتنے ہیں؟ 57۔ کیا پورے کے پورے کنٹریز میں 100% مسلمان ہیں؟ نہیں ہے۔ دنیا کی آبادی میں سب سے بڑی آبادی آج بھی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ تو عیسائی، غیر مسلم، سکھ، جتنے بھی مذہب ہے سب غیر مسلم نا، تو ان سب کو ملا لے تو مسلمان ان کے مقابلے میں زیادہ ہے نہیں ہے۔ تو بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، تو جتنے
جتنے ہیں وہ بھی بہت ہے، یہ سمجھانا ہے. بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں کا مطلب اس بہت کے مقابلے میں نہیں، لیکن جتنے بھی ایمان لائے ہیں وہ کیا ہے، فی نفسی بہت زیادہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال کے ذریعے اللہ بہت سو کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ہے نہیں. ایمان والے کیا بولتے ہیں اللہ کی مثالوں کو دیکھ کر؟ اللہ یہ مثال برابر صحیح جگہ پہ فٹ کر کے بتایا. بولے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ دنیا کی بے حیثیتی کو بتائے. کمثل دنیا جو ہے کمثل ریح اصابت، اس طرح سے اللہ ہوا کی مثال دے کے بتائے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال اس درخت کی طرح بتائے جس کے پتے ہرے بھرے رہتے پھر پیلے پڑ جاتے، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا، ایک دن آتا کہ پتے جھڑ کر ختم ہو جاتے. تو انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللہ بہت ساری جگہوں پہ دنیا کی مثال دی ہیں. تو انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته. اللہ فرماتے دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے. جیسے بارش پڑی تو کسان خوش، اس کے بعد کیا ہوتا، ہری بھری گھاس نکلتی. ایسے ہی انسان دنیا میں آیا، جوانی کا بچپن کا زمانہ، صحت کا زمانہ، اچھل کود کرنے کا زمانہ، جسے دیکھ کر ہر کوئی کیا ہوتا، خوش ہوتا. اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا، آدمی جو 40 سال کی عمر کے قریب ہوا تو بیماریاں خود بخود آتی گئی، اب کمزور پڑتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا چلنا پھرنا مشکل، بیٹھنا بولنا سننا مشکل. جیسے درخت ہرا بھرا تھا ایک وقت میں پیلا پڑ گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پتے جھڑ کر نکل جاتے ہیں اور درخت پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ ایسی مثال دی ہے. تو اس مثال سے کیا کسی ایمان والے کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. تو ایمان والا تو کہتا ہے کہ بالکل صحیح بات بولے ہیں، بالکل صحیح مثال دی ہے، ایسا بولتا. تو اس سے اس کو کیا ملی؟ رہنمائی ملی، نہیں صحیح راستہ ملا. اللہ کی دی ہوئی مثال کو مان لیا تو ایمان میں اضافہ ہوا، نیکیوں میں اضافہ ہوا، تو پھر اس کی ہدایت میں بھی اضافہ ہوا. اور کافر اس مثال کو سن کر اس کا انکار کر دیا، کفر کے اندر اضافہ ہوا، گناہوں میں اضافہ ہوا. تو کیا ہوا؟ گمراہی بڑھی نہیں ہدایت بڑھی، گمراہی پھیلی اس سے. تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین. لیکن اس مثال کے ذریعے ہر کسی کو اللہ گمراہ نہیں کرتے، بلکہ فاسق کو، فاسق کے معنی اللہ کی فرما برداری سے نکل جانے والے. فاسق الفسق الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی بات نہ ماننا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاسق. تو فاسق گنہگار کو بھی بولتے، لیکن قرآن کریم میں کافر کو، منافق کو، یہودیوں کو، ان سب کو بھی اللہ کیا بولے ہیں؟ فاسق بول کے بولے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثالوں سے اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ ہر کسی کو نہیں، بلکہ ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے تو وہ رہنمائی حاصل کرتے کیا بھی نہیں. کسی کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں کتنی بھی اچھی بات اس کے سامنے بولو، ان کیا کرتا، 100 بات کی ایک بات نہیں ہونا، اتنا بولتا. تو ویسا اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اب اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگ کون ہیں؟ 3 کام کرنے والے لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلتے ہیں. پہلا، الذین یاخذون عہد اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، وعدے کے مضبوط کیے جانے کے بعد. اللہ سے مضبوط وعدہ کرنے کے بعد بھی، پکا وعدہ کرنے کے بعد بھی کیا کرتے؟ اللہ کا وعدہ توڑ دیتے. اس وعدے سے مراد آگے بھی آ رہا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد سب کو بھی پیدا کر ڈالا اللہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی پیدائش سن 2000 میں ہوئی تو 2000 میں اللہ اس کو بنا، نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ تبھی بنا دیے جب آدم علیہ السلام کو اللہ بنا دیے تھے. اب سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پنجرے میں رکھ دیے، اس سب روحوں
ترتیب رکھی ہوئی ہے. جب کسی انسان کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس پر 7 مرحلے گزرتے ہیں. ہر 40 دن میں ایک تبدیلی آتی. اس طرح سے 7 مرحلوں سے گزرنے کے بعد فرشتہ کیا کرتا؟ وہاں سے روح لا کر انسان کے بدن میں ڈالتا. انسان کے بدن میں ڈالتا. آدمی کے پیدا ہونے سے 4 مہینے پہلے اس کے اندر کیا آ جاتی؟ روح آ جاتی ہے. نہیں، انسان کا دل انسان کی عمر سے بھی 4 مہینے بڑا ہوتا. ہمارا دل پہلے پیدا ہوا، ہمارے دل کی دھڑکن پہلے پیدا ہوئی، اس کے بعد انسان بنتا. تو اب وہاں سے لا کر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے روح ڈالتے ہیں. تو جس وقت سب کی روحوں کو اللہ نے بنایا تو اس وقت اللہ نے ایک وعدہ کیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کیا تم سب کا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا. کیوں نہیں؟ کیا جواب دیا؟ بلا. کیوں نہیں؟ یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ نہیں تو تم. یہ وعدہ کرے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ وعدہ بھول گئے. اس سے مراد ایک تو وہ وعدہ ہو سکتا ہے جو الست کا، یا دوسرا وعدہ اس کا یہ ہو سکتا کہ میں دنیا میں پیدا ہونا خود اللہ سے وعدہ کرنا ہے. خاموش وعدہ ہے. دنیا میں پیدا ہونا خود اللہ سے کیا کرنا ہے؟ وعدہ کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا. اب جو پیدا کرا اسی کی بات مانیں گے نا. جو پیدا کرا اسی کی بات مانیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو جس ملک میں بھی ہمیں پیدا ہوئے اس ملک کا قانون ماننا پڑتا نہیں ماننا پڑتا؟ ماننا پڑتا. پیدا ہوتے بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ملک میں کیا قانون ہے کہ وہ قانون لاگو ہوتا ہمارے اوپر. پیدا ہوتے جس کی برتھ سرٹیفکیٹ بنانا، آدھار بنانا، یہ کرنا، ٹیکا ڈالنا، وہ کرنا. ہمیں بول سکتے ہیں نہیں مانتا میں بولا کہ تمہارے کو تمہارا قانون مانتے ملک کو، تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. حضرت تمہیں یہ ملک میں تشریف لانا یہ خود زبانی وعدہ ہے. زبان سے بولے نہیں، خاموش وعدہ ہے یہ. ویسا اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تو اللہ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. تو اللہ کے احسان سے دنیا میں آئے تو گویا خود بخود ہم اللہ کے بندے ہو گئے، اللہ کے غلام ہو گئے. اور غلام کس کی بات مانے گا؟ اپنے آقا کی بات مانے گا. تو یہ خود بخود کیا ہو گیا؟ اللہ سے وعدہ ہو گیا. تو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں یہ نافرمان ہیں، یہ فاسق ہیں. اللہ کے وعدے کا مطلب کیا؟ عبادت کرنا. حقوق اللہ جتنے بھی اللہ کے حق ہے عبادت ہو. اللہ نے جن جن باتوں کا حکم دیا وہ سب کس میں آ گئے؟ عہد اللہ، اللہ کے وعدے میں آ گئے. الذین نافرمان اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگ کون ہیں؟ یاخذون جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. کب؟ من بعد میثاقہ، اس وعدے کے پختہ کرنے کے بعد. ایک ہے وعدہ اللہ آخرت میں لے لیے یا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آدمی اس وعدے کو کر رہا، لیکن یہ وعدہ ہم نہ کیا کرتا بھائی کل رات میں کیا کھائی گی آدمی رہتا تمہیں دیکھو دیوانے باتیں کرتی آج الست میں تمہیں وعدہ کر کو آپ کھانا ہم نہ کیا معلوم ہوتا جی نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے اللہ نبیوں کو بھیجے نہیں. اسی لیے اللہ کیا کرے؟ نبیوں کو بھیجے، کتابیں اتارے، سمجھانے والے لوگوں کو بھیجے. انہوں آ کر آپ کو بتائے نہیں بتائے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اور پھر اس کی دلیلیں بھی اللہ دی ہیں. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آدمی نہیں سمجھتا ہے تو گویا چاہتا ہی نہیں ہونے، ایمان لانا چاہتا ہی نہیں ہے. تو مضبوط کرنے کا مطلب کیا؟ وعدہ مضبوط کیسا ہوا؟ اللہ اپنے پیغمبروں کو اپنی کتابوں کو بھیج کر کیا کرے؟ اس کیے ہوئے وعدے کو یاد دلاتے رہے. دنیا میں 60 سال 70 سال کی آدمی زندگی گزارتا ہے تو ہر جگہ آدمی کو اللہ کی قدرت نظر آ رہی، ہر جگہ دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں، اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں. یہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے پر ہم کو برقرار رہنا ہے. تو یہ وعدہ یاد آ جانے کے باوجود بھی اس کو توڑتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور دوسری چیز، پہلی چیز کا تعلق تھا حقوق اللہ سے، اب بات کی دو چیزوں کا تعلق ہے حقوق العباد سے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی اطاعت سے فرما برداری سے نکلنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں. اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں
ما अमर अल्लाह बिही अन युसल, उस रिश्तेदारी को जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। जिन रिश्तेदारियों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उन रिश्तेदारियों को क्या करते हैं? काटते हैं। चुनाचे कुरैश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी रखने के बावजूद, आपसे खूनी नाता होने के बावजूद, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये एक अल्लाह की बात कर रहे हैं, उनसे अपने रिश्ते नाते खत्म कर दिए, बायकाट किया, आपके दुश्मन बन गए। हालांकि अल्लाह ने रिश्तेदारियों को काटने का हुक्म नहीं दिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था? इतना सताने के बावजूद भी बार बार उनके पास जाकर क्या कर रहे हैं? उनको दीन की दावत दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साबुलहा बिबिलालिहा, जैसे दरख्त को पानी देते रहने से ताजा रहता है, मैं भी उनकी रिश्तेदारी को निभाते रहता हूँ, उनको बार बार नेकी की तरफ बुलाते रहता हूँ। वो चाहे मेरे साथ तकलीफ का मामला करें, चाहे मुझे सताएं, लेकिन मैं उनको कभी पलट कर नहीं सताऊंगा, उनको तो हमेशा अच्छे काम की तरफ बुलाता ही रहूंगा। तो नबी तो अपने वादे पर बरकरार है और अल्लाह ने रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया तो उसे जोड़ रहे हैं। लेकिन कुरैश के लोगों ने क्या किया? अल्लाह का किया हुआ वादा उन्होंने तोड़ दिया। तो मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको ये काटते हैं। वयुफ्सिदून फिल अर्ज, और जमीन में फसाद फैलाते हैं। आदमी जब अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो ना मानना खुद फसाद के लिए काफी है। अगर कोई हिंदुस्तान में रहते हुए ये कहे मैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानता, मीडिया में आके ओपन बोल दे, क्या बोल के? मैं हिंदुस्तान का कानून नहीं मानता, मगर क्या भी गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने काम में लगता है, छोड़ दी इसको पुलिस, क्या बोलते हैं? फौरन चल तू जेल को। अरे मैं क्या करा भाई, किसको तो मारा तो ना, तू मारा तो नहीं, तू क्या बोल रहा? कानून कुछ नहीं मानती बोल रहा। अब तू कानून नहीं मानने के बाद तेरा कोई सा काम भी अच्छा नहीं, तेरा अच्छा काम भी अच्छा नहीं, अब तेरा कहीं भरोसा नहीं। तो वैसा जब अल्लाह की इबादत को भी नहीं कर रहे, हुकूकुल इबाद को भी अदा नहीं कर रहे हैं, तो खुद ब खुद पैदा क्या होता है? इससे फसादिश पैदा होता। फसाद, बुराई किस चीज का नाम है? चीज को सही इस्तेमाल नहीं करे। एक सेब खरीदे आप, ताजा बेहतरीन खूबसूरत सेब खरीदे, जाके खा लिए तो चीज बनती, उसे लेके जाकर उफार उठा के रख डाले, 10 दिन के बाद देखे अब कैसा रहता हुआ? सड़ गया नहीं? कहां से आए भी कीड़े ऊपर चढ़ के? कहां से आए? तो बिगड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बिगड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसे अच्छा नहीं रखना खुद बिगाड़ना है। उसे आप फ्रिज में रखते तो बिगड़ता नहीं था वो, आप क्या करें? उसको नहीं रखे, हिफाजत से नहीं रखे, दरख्त पर लगा के नहीं रखे उसको, तो खुद बहुत क्या था वो? खराब हो गया। तो खराब करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अच्छा ना करना खुद खराब करना है। अच्छा ना करना खुद क्या करना है? खराब काम करना है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं तो अब फसाद फैलाने की जरूरत नहीं है, रिश्तेदारी को तोड़ना खुद फसाद फैलाना है। अल्लाह की इबादत नहीं करते तो फसाद क्या भी अलग से करने की जरूरत नहीं। नमाज का ना पढ़ना, अल्लाह के अहकाम को ना मानना, ये खुद क्या है? फसाद है। वयुफ्सिदून फिल अर्ज, जमीन में क्या करते हैं? खराबी फैलाते हैं। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? ऐसा करके कोई नफे में रहेगा नहीं। अल्लाह फरमा रहे उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे वाले हैं, नुकसान वाले हैं। ये लोग खसारे वाले नहीं, यही लोग खसारे वाले हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान वाले हैं, खसारे वाले हैं। इनका दुनिया में आने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ, ये जो है बताया जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में आने का सही मकसद समझाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पर सही माने में ईमान लाने की और उसके अहकाम पर अमल करने की और इसी पर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह।